اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی اور وہ اسرائیلی اپنی بیوی پر فریقہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا قلق ہوا اور ایک مدت تک وہ اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کے اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اسے تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کی، جی حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جو عذاب میں تھا، اس کی ناک کی نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ جو ہی قبر سے نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ اسرائیلی نے عرض کی، اللہ کے حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ اس حبشی کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ مردہ ہو کے گر گیا۔ پھر اس کو دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کے اسرائیلی بولا، اللہ کے حضور، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے ہمراہ واپس جانے لگا، مگر کافی عرصے سے جاگنے کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی نے کہا، جی آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کی زانوں پہ سر رکھ کے سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا حسین شہزادہ تھا۔ شہزادے کو دیکھ کے وہ عورت از خود فریقہ ہو گئی اور اس کا دل اس کے قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور محبت و عشق کے غلبے سے مجبور ہو کے شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کے فریقہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کے لے گیا۔ جب شوہر نیند سے بیدار ہوا تو بیوی کو نہ پا کے بہت پریشان ہوا اور اس سے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے گھوڑوں کے قدموں کے نشان پر چلنے لگا اور آخر کار اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کے اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اسرائیلی نے کہا، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کے اسرائیلی نے کہا، اللہ کے نبی، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جسے آپ نے اللہ کے حکم سے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، اللہ کے نبی، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، اللہ کے نبی، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سن کے عورت پھر سے مردہ ہو کے گر گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کے مرا تھا اور زندہ ہو کے ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا اور اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کے حالت کفر میں مرا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کے اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہیں کروں گا
اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کے اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، ہمیں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ کامیابی صرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔